ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے، جہاں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علاقے میں جہاں لوگ قابض ہیں ان کو خالی کرایا جائے۔ سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں آج آصف زرداری اور فریال پر پابندی فرد جرم عائد ہو گئی ہیں۔ میں پچھلی مہینے آپ کو کہہ کے گیا تھا کہ 30 دسمبر جنوری تک جھاڑو پھر جائے گا۔ جن لوگوں نے پاکستان کا خون پسینے کا سرمایہ لوٹا ہے اور ہماری نسلوں کو مہنگائی میں دھکا دیا ہے، جو اصل موجب ہے آٹا اور چینی کی مہنگائی کے، یہ چور ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی، پاکستان کی دولت کو باہر شفٹ کیا۔ میں نے 10 پوائنٹ بہت 3 دن ہو گئے ہیں دیے تھے، ابھی تک مجھے کسی کا جواب نہیں آیا۔ میں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنا چندہ وصول کیا۔ اجمل قصاب کے نمبر 2 گھر کا ایڈریس نواز شریف صاحب نے رائٹر کو دیا۔ مودی کے ساتھ رائیونڈ میں الگ الگ ملاقاتیں کی اور سیکریٹ ملاقاتیں کی جندل اور مودی کے ساتھ۔ پاکستان کی بجائے بیرون ملک سے انڈیا کو فون کرتے تھے تاکہ فونوں کا ان کو خیال تھا کہ ان کے فون نہ سن لیے جائیں۔ سجاد شاہ کی چیف جسٹس کے آفس پر لاہور سے لوگوں کو بسوں میں بھر کے لے جا کر چیف جسٹس کے دفتر پر یلغار کی اور حملہ کیا، اور آج وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دیں، سب سے پہلے کورٹ کو عزت دو۔ جو سیاستدان کورٹ کو عزت نہیں دیتا اور کورٹ سے فراری ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان میں اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن ٹھہرائے۔ ڈان لیگ کے پیچھے اس وقت آپ نے اعتراف نہیں کیا، آج آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم تھے۔ اور 2013 کے الیکشن میں قطر سے کتنے پیسے الیکشن کے لیے آپ نے سیف الرحمان کے ذریعے لیے؟ نیب کے دفتر لاہور میں پتھراؤ کی منصوبہ بندی لندن میں کیوں کی گئی؟ اور اگر یہ کیمرہ مین جنہوں نے پتھراؤ کے وہ تھیلے دکھائے، ان کے مالکان کو کس نے فون کیا کہ یہ تھیلے نہ دکھائے جائیں جو ہم رائیونڈ سے لے کر نکلے ہیں؟ اور آخری بات جو ہے کہ بے نظیر کی کردار کشی کے لیے پیٹر گیلبرتھ کا جو کاغذ بنایا گیا، جس پر حسین حقانی کے دستخطوں سے جاری کیا، وہ کس نے جاری کیا؟ اور آج سیاسی طور پر پھر میں سوال لوں گا، کیونکہ میں 10 منٹ کی پریس کا ابھی ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس ملک میں اور خاص طور پر 8 اکتوبر کو انڈیا کی سازش ہے کہ اس پاکستان کے چیلم کو خونی چیلم بنایا جائے، اور اس کے لوگ پکڑے جا چکے ہیں، جو انڈیا کے انفلوئنس ایجنٹ ہیں، وہ 12 کو اسلام آباد سے 2 گروپ پکڑے گئے ہیں جن کا کام 8 اکتوبر کے چیلم میں خون خرابہ کرانا اور مذہبی تفرقہ بازی کرانا تھا۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس اپوزیشن کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جو 11 نام نہاد پارٹیاں اپنے آپ کو اے پی سی کو میں اے بی سی کہتا ہوں، یہ وہ پارٹیاں ہیں جن میں سے 3-4 پارٹیوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا۔ عمران خان انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا، دسمبر جنوری میں پہلے کہہ چکا ہوں، کیونکہ مارچ سے پہلے ان کی سازش ہے کہ اس ملک میں ہنگامہ آرائی کی جائے تاکہ عمران خان سینٹ میں اکثریت نہ لے جائے۔ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ مارچ میں اگر، جو کہ انشاءاللہ عمران خان کی پارٹی کو حاصل ہوگی، کہ سینٹ میں اکثریت حاصل ہو گئی تو پھر ان کی سیاست ٹھس کر جائے گی، یہ ٹینٹیں فش ہو جائیں گے۔ سو انہوں نے سارا اپنا زور فروری کے مہینے میں لگانا ہے، اور جو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ 31 دسمبر جنوری 31 تک یہ سارے لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ جیل کی رونقیں بڑھائیں گے، یہ جیل کا خام مال ہیں۔ یہ جیل میں انشاءاللہ تعالی قوم کو پتہ لگے گا، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 کیسز، کہ قوم کو انہوں نے کس طرح لوٹا، اور سب قوم کے سامنے بے نقاب ہوں گے۔ جی سر، پہلا سوال ادھر سے بس۔ بہت معمولی تعداد ہے، صرف ابھی میں آ کے بیٹھ گیا ہوں کے سی آر کی وجہ سے کراچی میں، اور 15 دنوں کے بعد آیا کروں گا۔ ایک دن مجھے لاہور ہیڈ کوارٹر بیٹھنا پڑتا ہے، میں لاہور کا آدھا ہیڈ کوارٹر کراچی شفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اصل شہر، اصل ہب اور اصل کام ریلوے کا کراچی میں ہے، لاہور صرف ڈبیٹنگ کلب ہے۔ اچھا ایک ادھر پھر آپ کے پاس۔ جی
اور چھوڑو طلال چودھری، میرا یہ لیول نہیں ہے. سگار میں اپنے ساتھ لے کر کراچی آتا ہوں اور یہاں مل بھی جاتے ہیں. جہاں تک بلاول ہے، اس نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گا جہاں شیخ رشید ہوگا، حالانکہ پتہ نہیں مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے وہ. میرے میں تو نہ میری ڈر والی عمر ہے، نہ میں اب شرارت کا کوئی عنصر میرے اندر ہے. اب وہ کیوں ڈر رہا ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے. میں تو اگر مجھے وہ کہتا، میں تو اس ملک میں واحد آدمی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ جہاں میں ہوں گا وہاں نہیں آئے گے، تو میں تو قومی اسمبلی میں بھی ہوں. یس، نیکسٹ کویسچن. میرا کام تھا بتا دینا. جہاں اے پی سی جلسہ کرے گی میں وہاں پہ خود جلسہ کروں گا. یہ جو 30 کیمرے لگے ہیں اسی کا نام جلسہ ہے. یہ ساری قوم کو بے وقوف بناتے ہیں. وہ وقت ختم ہو گیا کہ 5000 لوگ ہوتے تھے تو بتاتے تھے 50,000 لوگ ہیں. 50,000 تو کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے. ان کا ایک ہی کام ہے کہ مدرسوں کے طلباء کو ورغلانا. بھائی اب میں نے ٹائم سے شروع کیا. اب جو آئے ہیں کیمرہ مین یہ نہ لگائیں، یہ نئے کیمرے نہ لگیں. اب ایک سوال کرو نا یار، رضیہ بٹ کا ناول لگ. تمام پیسے 6 ارب روپیہ پینشن والوں کے لیے اور تنخواہ والوں کے لیے 4 مہینے ہم بند رہے ہیں. 4.5 مہینے کوئی ریل نہیں چلی، کوئی فریٹ سمندر پہ کوئی جہاز نہیں آیا. اس کی وجہ سے ہمیں معاشی بحران ہے. انشاءاللہ ان کو کلیئر کریں گے. ابھی ہیں 5 منٹ ہیں، آپ پوچھیں. کوئی بڑے لوگوں کے ساتھ ناراضگی نہیں ہے. بڑے لوگ جن کو آپ کندھے پہ انگلی رکھ کے اشارہ کر رہے ہیں، پاکستان کی عظیم ترین دنیا کی افواج اور موجودہ حکومت ایک پیج پہ ہیں. یار شارٹ سمارٹ، میں ٹرپل ایس لیڈر ہوں. آسان چھوٹا سا سوال کریں. عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں چٹان کی طرح. جہاں بھی ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے رہیں گے اور ان کو نکیل ڈالیں گے اور ان کے گرد دھیرا تنگ ہوگا. عمران خان ان کو آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ان کی اصل جگہ پہ پہنچائیں گے. یس سر. ابھی ہیں 3 منٹ بھائی. ٹھیک، چھوٹی موٹی باتیں ہیں. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا قوم کی تضحیک ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اخلاق کی بلندی عطا کرے اور وہ مجرم پکڑا جائے گا بالآخر ایک دن.